مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے، محبت زندہ رہتی ہے، محبت کب بدلتی ہے، تمہیں کو چاہتے ہیں اور تمہیں سے پیار کرتے ہیں، یہ ہے برسوں کی عادت اور عادت کب بدلتی ہے۔ غصہ، کبیدگی، نفرت، حقارت پارے کی مانند اس کے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ سامنے دیوار گیر آئینے میں اس نے انشرا کو پیچھے بے سدھ ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ اس کے گرنے سے کانچ کی ٹیبل اور ٹیبل پہ رکھے برتن بھی زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے اس خاموش حصے میں زوردار شور سماعتوں کو گھائل کر گیا تھا۔ نوفل نے نخوت سے گردن جھٹکی تھی۔ آئینے سے اس کی نگاہیں ہٹ چکی تھیں۔ ازراہ مروت بھی اس نے مڑ کر اسے دیکھنا گوارا نہ کیا تھا، گویا وہ کوئی انسان ہی نہ ہو، کوئی پتھر یا کوئی ربڑ کی گڑیا ہو جو تڑی مڑی سی فرش پر پڑی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل رہا تھا۔ ماں انس نے بدحواسی کے عالم میں بالی کو اندر جاتے دیکھا جو یقیناً شور سن کر وہاں آئی تھی۔ لمحہ بھر کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسی وحشت و خشونت تھی کہ وہ ہونٹ وا کرتے کرتے ہونٹ بھینچ کر اندر کی طرف دوڑی تھی۔ اس کے بدن کو جیسے چوٹیاں چمٹ گئی تھیں۔ دور اذیت کے صحرا میں سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ آگ ہی آگ تھی، جلن ہی جلن تھی۔ کار اس انداز میں آگے بڑھی تھی کہ ٹائروں کی چرچرانے کی آواز سے وہ پر رونق روڈ گونج اٹھی تھی۔ کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کچھ گاڑیاں رکی تھیں، مگر اس کو کسی کی پرواہ نہ تھی، کسی کا ہوش نہ تھا۔ اس کے لیے ماضی کی کتاب کا ایک باب اور کھل گیا تھا، پورے سیاق و سباق کے ساتھ۔ شہبانہ، یہ تمہارے گھر لوٹنے کا ٹائم ہے، رات گزرنے والی ہے۔ اکرمہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا تھا، جبکہ نشے میں دھت سلور بلیک ساڑی میں ملبوس شہبانہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے گویا ہوئی تھی۔ رات گزرنے والی ہے، کوئی نئی بات کرو۔ رات گزرنے کے لیے ہوتی ہے، البتہ یہ رات اسپینڈ کرنے والے پر منحصر کرتا ہے کہ وہ رات انجوائے کر کے گزارتا ہے یا تمہاری طرح منہ بسور کر۔ بکواس بند کرو، تم میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ گھر میں میں نے میل سرونٹ تمہاری وجہ سے رکھنے بند کر دیے ہیں تاکہ تمہاری گراوٹ کے تماشے میرے بچے کی نگاہوں سے دور رہیں، اور تم نے اس سے بھی زیادہ کمینگی اور ذلالت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے دوستوں کے ساتھ گلچھڑے اڑانے شروع کر دیے ہیں۔ باہر لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں کہ میری عزت گھر کی عورت خود اپنے ہاتھوں سے پامال کھڑتی پھر رہی ہے۔ میں کیسا مرد ہوں جو ایک عورت کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں؟ 12 سالہ نوفل پہلی بار باپ کے لہجے میں گھن گرج محسوس کر رہا تھا۔ حسب عادت وہ باپ کو کئی گھنٹوں سے مندی مندی آنکھوں سے چپکے دیکھ رہا تھا، جو بار بار ماما کو کال کرتے تھے اور دوسری طرف سے جواب نہ پا کر کبھی ٹہلتے اور تھک کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر کال کرتے یہ سلسلہ ماما کی آمد تک جاری رہتا تھا، اور وہ ماما کے آنے پر کمبل میں منہ چھپائے آنکھیں بند کیے ان کی تکرار سن رہا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں لوگوں کی نہیں، نوفل کی پرواہ کرنی چاہیے۔ ان روز روز کے جھگڑوں نے اس بچے سے بچپن چھین کر 12 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر کی سوچ دے دی ہے اسے۔ وہ بے حد حساس و تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے، خود ہی بھگتو۔ میں اس کو دنیا میں لانے پر تیار ہی نہ تھی، تمہاری خواہش پر یہ دنیا میں آیا ہے، خود ہی خیال کرتے پھرو۔ پہلے دن سے ہی اس کو سر پر سوار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بچے کو بیڈ روم میں خود سے چپکا کر سلاتے ہو۔ آج کل تو بورن بیبی کو بھی گورننس بیبی روم میں سلاتی ہے، اور تم اس کا روم ہوتے ہوئے بھی چھاتی سے لگا کر رکھتے ہو اور الزام مجھے دیتے ہو۔ وہ سینڈل پاؤں سے آزاد کرنے کے بعد جیولری اتارتی ہوئی بولی، بے شرم عورت ہو تم، کبھی اپنی غلطی نہیں مانو گی۔ ارے مان تو رہی ہوں اپنی غلطی۔ کیا؟ کون سی غلطی مان رہی ہو؟ تم سے شادی کرنا، تمہاری خواہش پہ اولاد پیدا کرنا اور تمہارے ساتھ رہنا۔ وہ بفری ہوئی اکرمہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اکرمہ کے چہرے پہ غیظ و غضب کے رنگ تھے۔ میرے ساتھ رہنا تمہاری غلطی ہے؟ آف کورس، میں اپنی ہی اترن دوبارہ نہیں زیب کرتی، اور تم کو؟ اکرمہ نے طیش میں آگے بڑھ کر دراز سے پستول نکال لی تھی۔ بابا ماما کو شوٹ نہیں کریں۔ نوفل بری طرح روتا ہوا اکرمہ کے پاؤں سے لپٹ گیا تھا، اور وہ جو غصے و جنون میں سب فراموش کر بیٹھا تھا، یہاں ان دونوں کے علاوہ نوفل بھی موجود ہے۔ ندامت و پشیمانی کے احساس سے وہ چند لمحے سن رہ گیا تھا۔ نامعلوم ہر بار ایسا کیوں ہوتا تھا، جتنا وہ اس سے حالات چھپانے کی صحیح کرتا، اتنا ہی سب سامنے آ جاتا، اور جس کے بعد وہ مزید خاموشی اور تنہائی کے خول میں بند ہو جاتا تھا۔
اوہو، میں مذاق کر رہا تھا، آپ کی ماما کو چھوٹ کیوں کروں گا؟ جان سے پیارے بیٹے کی خاطر لمحے بھر میں سینے میں لگی آگ کے ساتھ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ پستول دراز میں لاک کر کے بعد اس نے نوفل کو اٹھا کر پیار کر کے سینے سے لگایا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے ان کی باتیں سن کر رو رہا تھا، جو اب سسکیاں لے رہا تھا۔ بچے سے جھوٹ بول رہے ہو، ابھی میں یہ درمیان میں نہیں آتا تو تم مجھے گولی مار چکے ہوتے۔ تم ایک پاگل آدمی ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں صبح ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ تم سوتے میں میرا گلا دبا کر مار دو۔ وہ موت کے خوف سے زرد پڑ گئی تھی اور کچھ دیر بعد ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بار نوفل نے بھی اس کو نہیں روکا تھا۔ ہرے، میں جیت گئی، ہار گیا وہ مجھ سے، اس کو ہارنا ہی تھا۔ جنید کے باہر نکلتے ہی مائدہ نے خوشی سے سرشار نعرہ لگایا تھا۔ اندر داخل ہوتی سودا نے اس کے لفظوں کو بآسانی سنا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر مڑ کر دیکھا اور مقابل سودا کو کھڑے دیکھ کر اس کی مسکراتے ناخوش تو کرتے چلے گئے، گویا کسی خوبصورت خواب سے بیداری بری لگی تھی۔ کون آیا تھا؟ اس نے کافی کا مگ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ کون آیا تھا کیا مطلب؟ کوئی دکھائی دیا یہاں تم کو؟ وہ مگ تھام کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تیوری چڑھا کر استفسار کرنے لگی۔ کوئی نکل کر گیا ہے یہاں سے؟ وہ دانستہ جنید کا نام گول کر گئی تھی۔ پھر پہچان لیتی کون نکل کر گیا ہے یہاں سے، اس وقت آ سکتا تھا اور وہ پوچھ گچھ اس سے ہی کرے گا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، معلوم ہے نا بھائی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور تم مجھ پر الزام لگا کر پہلے کی طرح مجھے بھائی کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو، لیکن اب تم اس جھوٹ میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ بھائی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے تم سے یہ ذلیل حرکتیں کرتی ہو، لیکن تم کبھی ان کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی تم کو کبھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ وہ عروہ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور شادی بھی جلد کرنے والے ہیں۔ تم ان کے خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ اس کے آخری جملوں کو سنتا ہوا زید وہیں رک گیا اور وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم مائدہ؟ زید بھائی ہیں میرے، جب تک تمہارے دام میں نہیں پھنستے تب تک بھائی ہیں۔ اس نے دیکھا تھا جب سودا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں تیزی سے نم ہوتی کسی پانی میں ڈوبے کنول کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ وہ نوک کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ بھائی آپ آ گئے؟ اس کا زہر اگلتا لہجہ یکلخت شیریں ہو گیا تھا۔ سامان ریڈی ہے؟ اس نے دانستہ سودا کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ اس کا دل درد کے ساگر میں ڈوبا ہوا تھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس عمل سے شفاف موتیوں کے کئی قطرے پھسل کر سفید رخساروں پر گرے تھے، جن کو چھپانے کے لیے رخ بدلا گیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ خود پر اختیار نہ رکھ سکا تھا۔ بھائی یہ خوشی کے آنسو ہے، مجھے نئی زندگی ملی ہے نا، اس خوشی میں یہ صبح سے ہی کئی بار رو چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنی محبت کرتی ہے یہ مجھ سے۔ زید کے موقع پر آمد اور مصدعات سودا کے آنسو اس کے جھوٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ جھٹ پٹ اپنی جان بخشی کی خاطر سودا کے گلے لگ کر محبت سے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے بھرم کی سلامتی کے لیے دھیرے سے مسکرا دی تھی، اور وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جانتا تھا دوسرے کی عزت نفس کی بقا کی خاطر وہ اپنی عزت نفس کو کچل دے گی، مگر حرف شکایت لبوں پر نہ لائے گی۔ نئی زندگی ملی ہے تمہیں مبارک ہو۔ نیکسٹ ٹائم کوئی بے وقوفی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، زندگی بار بار نہیں ملتی۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، اس نے سعادت مندی سے کہا اور آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی تھی۔ اب موت بھی آئے تو میں نہیں مروں گی۔ جنید کی صورت میں مجھے زندگی ملی ہے، اس کے ساتھ میں صدیوں زندہ رہنے کی دعا کروں گی۔ اس کی سوچوں سے بے خبر وہ بیک مرر میں گاہے بگاہے سودا کو دیکھ رہا تھا، جس کے خوبصورت چہرے پر انتہا کی رنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دل پر بھی اداسی کی گہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی تھی، نامعلوم کب اور کس لمحے آتش بھڑکا گئی تھی، اور وہ میٹھی میٹھی آگ میں سلگنے لگا تھا، جسے جدائی کا تصور اندھیروں میں بھٹکانے لگتا تھا، اور جس کا حصول جنت سے محرومی کے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا کہ اس کی ماں اس کی جنت تھی۔ دنیا پانے اور جنت کھونے کے کرب نے ادھموا کر دیا تھا۔ تم اس کی محبت میں بےقل ہوئے جا رہے ہو۔ ابھی تم نے خود تو سنا، وہ کہہ رہی تھی زید بھائی ہیں میرے، وہ ایک مقدس رشتہ رکھتی ہے تم سے۔ محبت اب اس سے پاک ہو تو مقدس بن جاتی ہے، اور وہ ایسی ہی محبت ہے میری، شبنم کی پہلی بوند کی مانند، پاکیزہ سورج کی پہلی کرن کی طرح اجلی، چاند کی روپیلی روشنی کی طرح روشن، زمین میں روپوش کسی خزانے کی مانند، سب کی نگاہوں سے پوشیدہ اور مخفی۔ روڈ پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔
زیر تعمیر سڑکوں کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا۔ مائدہ سہانے سپنوں کے نگر میں گم ہو گئی تھی۔ سوچوں میں الجھے الجھے اس نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس کے سوئے ہوئے وجود کی طرف دیکھا تھا۔ اکلوتی بہن تھی وہ اس کی، اور کتنی دور ہو گئی تھی وہ اس سے۔ اس نے کتنی آسانی سے سودا سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ عروہ سے محبت کرتا تھا اور جلد شادی کرے گا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ عروہ کے نام تک سے چڑھتا ہے۔ کچھ کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ گردن موڑے بنا مخاطب ہوا۔ وہ خاموش رہی، کب سے گردن جھکائے ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ہواؤں سے نہیں۔ لمحے بھر کو چہرہ اس کی طرف گھما کر جتایا گیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں سمجھی آپ مائدہ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ بے خبر سو رہی ہے، شاید ساری رات کی جاگی ہوئی ہے۔ زید کا قیاس اس کے بارے میں بالکل درست تھا۔ وہ ساری رات کلوٹیں بدلتی رہی تھی اور پوچھنے پر بھی خاموش رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں، تم غم کھاؤ، آنسو پیو، کچھ اور کھانے پینے کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ مونسون کی بارشیں ہو رہی تھیں جو کسی علاقے پر مہربان ہو کر لمحوں میں جل تھل کر دیا کرتی تھی، اور دوسرا علاقہ حبس و گرمی کی لپیٹ میں رہتا تھا۔ ابر آلود موسم صبح سے تھا۔ ماحول میں حبس کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ چکن میکرونیز پیک کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں کچن کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان پر تھیں، جہاں پیڑ پودے اس طرح ساکھ کھڑے تھے گویا کلاس روم میں بچے کسی سخت گیر استاد کے خوف سے خاموش و سیدھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی۔ فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر اس نے پی تھی کہ گرمی فین آن ہونے کے باوجود بھی کم نہ ہو رہی تھی، اور ابھی وہ گلاس دھو کر اسٹینڈ میں رکھ رہی تھی۔ ماں جہاں آرا کار سے اتر کر اندر آنے لگی تھی۔ بالی کچن سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی آ گئی تھی۔ آپ پانی میں شرابور ہو رہی ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے؟ عجیب بارش ہے، زمزمہ تک صرف ابر ہی چھایا ہوا تھا، اس سے آگے گئے ہیں تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی، گرج چمک کے ساتھ۔ کار تک آنے میں پوری کی پوری بھیگ گئی۔ موسموں کا اعتبار کب رہا ہے ماسی؟ یہ پل پل بدلتے ہیں۔ چھوڑو موسم کو، یہ بتا انشی کا کیا حال ہے؟ غصے کا جو بھوت اس پر سوار ہوا تھا وہ اترا یا نہیں؟ وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی کس طرح اترے گا؟ تم نے بھی زیادتی کی حد کر دی ہے۔ اگر پیسہ ہی چاہیے تھا، اس کو بیچنا ہی تھا، تو کسی ایسے آدمی سے اس کا سودا کرتی جو کوئی اجنبی ہوتا۔ کم از کم اس طرح اس کی عزت نفس کا قتل تو نہ ہوتا ماسی۔ بالی کا زخمی لہجہ زخموں سے چور تھا۔ عزت نفس؟ کیسی عزت نفس؟ جب عزت ہی نہ رہی تو عزت نفس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالے گی وہ۔ غلط بات مت کرو ماسی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس سے انشی کی عزت پہ حرف آتا، وہ کل بھی پاکیزہ تھی اور آج بھی کلیوں کی طرح پاک ہے۔ تو یہی کہے گی بڑی چمچی جو ہے اس کی، تو کچھ بھی پکتی رہے، مجھ پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتی ہوں۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی جس دن یہ واویلا کر رہی تھی کہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، اور پھر تم دونوں کی باتیں سنی تو یقین بھی ہو گیا۔ تم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر لاکھوں روپے بٹور لیے، یہ بھی نہ سوچا اس لڑکے کے ساتھ انشی کی دشمنی ہے، وہ قدم قدم پر اس کی بے عزتی کرتا ہے اور وہ اس کی تذلیل کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ میں نے بھی انشی کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر وہ ایسا ہی پارسا ہوتا تو جھٹ اتنا پیسہ ہمارے حوالے نہ کر دیتا۔ ان پیسے والوں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، صرف اپنی عیاشیوں میں کاغذ کی طرح نوٹوں کی بارش کرتے ہیں، اور جہاں ایسا معاملہ آ جائے تو اپنی رسوائیوں کے خوف سے خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں، اور یہی اسنوفل نے کیا۔ وہ اپنی غلطی کسی طور ماننے کو تیار نہ تھی، اور شرمندہ ہونے والی وہ تھی ہی نہیں۔ ماسی تم انشی کی حالت پر رحم کھاؤ۔ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے ڈھنگ سے۔ کسی بھی غم کا سوگ 3 دن ہی منایا جاتا ہے۔ اس کو کہو جو ہوا سو ہوا، اب کسی ماتم کی ضرورت نہیں، کھائے پیے عیش کرے، یہ اس کے عیش کرنے کے دن ہیں، خواہ مخواہ جان کو روک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی نخوت سے گویا ہوئی۔ تمہارے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے ماسی، انشی کی زندگی برباد کر کے تم بے فکر اور مطمئن ہو، اس کو زندہ درگور کر کے آزادی سے گھوم رہی ہو۔ تم پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چپ کر بس، ذات میرے منہ لگ رہی ہے نمک حرام، میری وجہ سے آج تو یہاں عزت دار بنی کھڑی ہے۔ اگر میں نے ترس کھا کر تجھے سڑک سے اٹھا کر اس گھر میں نہ لایا ہوتا تو آج تو سڑکوں پر تالیاں بجا بجا کر بھیک مانگ رہی ہوتی، رو رہی ہوتی اپنے مقدر کو۔ انہوں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارتے ہوئے کہا، مقدر تو میرا اوپر سے ہی تاریخ لکھا گیا ہے ماسی، لیکن تم نے اپنی مرحوم بیٹی کی بیٹی کا مقدر اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا، سیاہیاں بھر دی ہیں اس کے روشن من میں۔
میں. شفاف پانی پر رسوائی کی کالک مل دی ہے تم نے دشمنوں سے بڑھ کر دشمنی کی ہے. اسے تھپڑ کا دکھ نہیں تھا، وہ انشرا کے دکھ میں بے قرار ہو رہی تھی. تفکر و پریشانی انشرا کی تھی. اس دن ریسٹورنٹ میں ان دونوں کے درمیان سے باہر نکل گئی تھی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہاں سے نکل کر وہ دور نہیں گئی تھی، باہر کوریڈور میں رکھے صوفوں پر بیٹھ گئی تھی. ابھی بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہاں نوفل کی تیز ترش آواز آنے لگی تھی. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن قسمت میں یاوری کی تھی. کوریڈور خالی تھا. وہاں نوفل کی زہر اگلتی آواز گونج رہی تھی اور پھر ایک دھماکہ ہوا تھا. وہ اٹھ کر اندر کی طرف دوڑتی تھی. سرخ چہرہ اور بگڑے تیوروں کے ساتھ نوفل باہر نکلا تھا. لمحے بھر کو دل نے کہا اس سے پوچھے اندر کیا ہوا ہے، مگر اس کے آنکھوں سے نکلتے شراروں نے اس کو سہما ڈالا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی جہاں انشرا گری ہوئی تھی. اس کے ارد گرد کانچ ہی کانچ تھے. ویٹرز اور مینیجر کی مدد سے وہ انشرا کو ہوش میں لانے میں کامیاب تو ہو گئی تھی. خاصی حد تک وہ کانچ کے ٹکڑوں سے گھائل ہوئی تھی. کئی حصوں سے خون رس رہا تھا. گرنے کی وجہ سے چہرہ زخموں سے محفوظ رہا تھا. منت و سماجت کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئی تھی. گھر آ کر بالی نے ہی ضد کر کے بینڈیج کی. حسب عادت جہاں آرا کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی، ان کی واپسی پر اس کے لبوں پر لگی مہر ٹوٹی تھی. پھر وہ ان کے سامنے بکھر گئی. نوفل کا ایک ایک لفظ دہرایا تھا، جواب طلب کیا تھا. انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کا تعلق ایسے غلیظ گھرانوں سے جہاں دولت کے عوض بیٹی کو بیچا جاتا ہے؟ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے. اس نے تمہاری بے ہوشی سے فائدہ اٹھایا اور میں نے اس کی دولت سے. پیسہ ایسی چیز ہے جو بڑے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، عیبوں کو چھپا کر ان کو شرفا بنا دیتا ہے. حساب برابر ہے. اس نے تم کو لوٹا اور میں نے اس کو لوٹا. اگر وہ کہتا ہے تو کہنے دو. جہاں آرا اس کی متوش ہوتی حالت سے بے خبر ہو رہی تھی. آپ کو جو کہنا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں. کس نے کس کو لوٹا ہے ایمانداری سے بتائیں. کون جھوٹ کہہ رہا ہے اور کون سچ؟ اس کے لہجے میں وحشت و ہذیانی پن امڑ آیا تھا. میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ ڈٹائی سے گویا ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ جیسی لڑکی کے قریب آنے کی. صحیح تو کیا وہ مجھ جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. مردوں کی تو فطرت ہوتی ہے اپنی منمانی کے بعد وہ ایسے ہی دعوے کیا کرتے ہیں. پھر اگر وہ ایسا ہی پاک باز ہے تو اس نے پیسہ کیوں دیا؟ اس نے پیسہ اس لیے دیا کہ وہ جانتا ہے عزت کی ویلیو کیا ہوتی ہے. شرافت و نیک نامی کی دولت کے آگے دنیا بھر کی دولت کم ہے. اپنی ان ویلیوز کو بچانے کی خاطر وہ چور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی چوری کا تاوان بھرنے پر مجبور ہوا. جو چوری اس نے کی ہی نہیں تھی. اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور آنکھیں شعلہ بنی ہوئی تھی. تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. ابھی تم سے کوئی فضول بات کرنا بیکار ہے. ان کو اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا جو ان کو آئینہ دکھا رہی تھی، اور اس آئینے میں ان کو اپنا چہرہ اس قدر مکروہ اور بدہیبت دکھائی دے رہا تھا کہ وہ گھبرا کے رہ گئی تھی. نانو ہم کون ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے ہمارا؟ اس کے حواس گم ہو رہے تھے. دماغ بھی گویا معاف ہوتا جا رہا تھا. بڑی زبردست چوٹ لگی تھی. بہت شدت کا دھچکا پڑا تھا. کل تک جن پھولوں کی وادی میں وہ پلتی آئی تھی یکلخ کانٹے لگ رہے تھے. انشی میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مجھ سے بدگمان نہیں ہو. میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں. اس کی ذہنی طور پر بگڑتی حالت دیکھ کر ان کے تیور نرم پڑ گئے تھے، لیکن وہ بھری دیوار کی طرح گرتی چلی گئی. وہ آنسو بہانا نہیں جانتی تھی اور گزرے ان 3 دنوں میں آنسو بن کر رہ گئی تھی. ان 3 دنوں میں اس کے دل کی دنیا بدل کر رہ گئی تھی. کل تک وہ آسمان پہ پرواز کرتی تھی اور اب پاتال کی تہ میں آن گری تھی. ذاتی افتخار و عزت نفس کی سربلندی ہی تو حیات جاوداں کرتی ہے، اور وہ اس سب سے چھن چکا تھا. وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی تھی. نانی جان چھڑا کر جا چکی تھی. پھر انہوں نے کئی دنوں تک اس کا سامنا نہیں کیا. بالی اس کا سایہ بنی ہوئی تھی. ہر دکھ میں ساتھ دینے والی. اپنے ہاتھوں سے وہ اس کے لیے طرح طرح کی ڈشز بنا کر لاتی تھی اور کسی نہ کسی طور پر اس کو تھوڑا سا ہی کھلانے میں کامیاب ہو ہی جاتی تھی. موبائل فون پر آنے والی کال نے اس کے چہرے پر سنجیدگی کو گہرا کر دیا تھا. صالح صاحب آپ بہت مصروف رہتے ہیں، کبھی کال کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی آپ کو. میں نے سوچا میں خود ہی کال کر لوں. دوسری طرف سے پیارے میاں کی کچھ شکوہ بھری آواز ملی جلی سنائی دی. جی ہاں، میرا بزنس نیا ہے، تھوڑا سا بزی رہتا ہوں. صالح صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی مصروف رکھیں، میری دعا ہے. مگر میرا بھی تو خیال کریں آپ ذرا. یہ صالح صاحب کہنا بند کرو. سیدھے طریقے سے میرا نام لو. زید نام ہے میرا. صالح صاحب یہ نام ہتھوڑے کی مانند لگتا تھا. دل و دماغ کو ضربیں لگ رہی تھی.
یہ بھی خوب کہی آپ نے، میں تو سودا کی وجہ سے آپ کو سالہ کہہ رہا تھا. اگر آپ برہم ہو رہے ہیں تو سوری، کبھی بھی یہ لفظ نہیں کہوں گا آپ کو، آپ کے نام سے ہی پکارا کروں گا. دوسری طرف وہ بری طرح گھبرا کر مصالحتی لہجے میں بولا، تھینکس، اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ زید بھائی، اصل بات یہ ہے کہ میں سودا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ فون ہی نہیں اٹھاتی. صرف ایک بار اٹھایا تھا، میری آواز سننے کے بعد بات ہی نہیں کی، لائن کاٹ دی. میرا دل کر رہا ہے سودا سے ملنے کو، اس سے بات کرنے کو. نہ وہ بات کرتی ہے، نہ ملنے کو تیار ہے. وہ لان میں براجمان تھا جہاں سرمئی شام ہر سو پھیلی ہوئی تھی. ہوائیں بھی ٹھنڈی اور تیز چل رہی تھی، لیکن اس کو گھٹن کا اتنا احساس ہو رہا تھا. پیارے میاں کا ایک ایک لفظ بلٹ کی طرح دل میں اترتا جا رہا تھا. دوسری طرف وہ کسی کلوز فرینڈ کی طرح اپنے جذبات اس سے شیئر کر رہا تھا. میں اپنی ماں کی نیچر کو جانتا ہوں، نہ معلوم کب اور کس وقت ان کی نظر بدل جائے اور وہ سودا کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے میرا رشتہ کر دیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مامی کی بھی نیت میری اور سودا کی شادی کرنے کی نہیں ہے. میں کئی بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا، سودا میرے سامنے ہی نہیں آئی، اور مامی کا رویہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا تھا. مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ یہاں میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا تھا، اور دل کے کسی خفیہ گوشے میں طمانینت آمیز خوشی بھی ابری تھی کہ سودا کا دل ہر نقش سے پاک ہے. ابھی آپ ہی تو میری مدد کر سکتے ہیں زید. مجھے معلوم ہے گھر میں آپ کا ہی سکہ چلتا ہے، آپ کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سودا بھی نہیں. آپ کہیں گے تو وہ بات کرنے پر تیار ہو جائے گی، اور ملنے کو بھی. وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، بے حد آس و امید سے. تم مجھے سخت ناپسند اور واہیات کام کرنے کا کہہ رہے ہو. اگر تم یہ بکواس میرے روبرو کرتے تو میں اسی وقت تمہارا گلا دبا دیتا. اور تم کو ایسی گھٹیا کام کرنے والا لگتا ہوں میں؟ ایک دم ہی خیز و غضب کا طوفان شریانوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا. اوہ پلیز پلیز زید بھائی، شٹ اپ، نیکسٹ ٹائم فون مت کرنا. غیظ و غضب کا طوفان ایک دم ہی اس کی ہستی کو لپیٹ میں لے چکا تھا. دوسری طرف وہ بری طرح گڑگڑا رہا تھا. اس نے پرواہ نہ کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی. پیارے میاں کی سطحی ذہنیت نے اس کا دماغ گھما ڈالا تھا. اس نے یہ سوچا بھی کیوں کہ اس گھر میں پرورش پانے والی لڑکی ڈیٹ پڑ جائے گی. ابھی وہ اپنے غصے پہ قابو پا نہ سکا تھا. حیران و پریشان سا شاہزیب وہاں آیا تھا. حسب عادت سلام کرتا وہ اس سے بغلگیر ہوتا ہوا بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں بھائی؟ سودا کو کسی پیارے میاں کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے سودا کسی اور کی ہو جائے؟ اس میں ممکن اور ناممکن کی کیا بات ہے؟ لڑکیاں جب شادی کے لائق ہو جائیں تو فرض بنتا ہے ان کو جلد از جلد رخصت کرنے کا، اور اسی فرض سے تایا جان سبکدوش ہونا چاہتے ہیں. وہ بیٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، تایا جان ضرور اپنے فرض سے سبکدوش ہوں، لیکن وہ پیارے میاں کون ہوتا ہے سودا سے شادی کرنے والا؟ وہ جذباتی انداز میں بولتا ہوا خاموش ہوا تھا. زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. گڈ، میرا گمان درست نکلا. سودا سے تمہارا تعلق دوست اور کزن والا نہیں تھا، تم اس سے محبت کرتے ہو، تبھی اس کی شادی کا سن کر تم بھاگے چلے آئے. حالانکہ فرانس سے آئے تم کو چند گھنٹے ہوئے ہیں. پھر وہ ایک کرب میں مبتلا ہو کر سوچنے لگا، بھائی کیا یہ ممکن نہیں ہے سودا کی شادی کے فرض سے تایا بھی فارغ ہو جائیں اور سودا یہاں سے کہیں جائے بھی نہیں؟ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہی چہرے پر تذبذب تھا. لائٹ پرپل شرٹ و لائٹ کلر جینز میں وہ اس کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا. سوتیلی ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے باوجود بھرپور نقوش کے اس کی ذات میں اس کے موجود تھے، لیکن ان دونوں کو سگا بھائی سمجھتے تھے. بھائی، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا تمہاری خواہش کو، تمہاری آرزو کو. بھائی ایک بات کہوں آپ سے، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اس کی گمبھیر خاموشی اس کو کنفیوز کر رہی تھی. میں سن رہا ہوں تم جو کہنا چاہ رہے ہو، کہو. اس کو اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی. اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا. آنکھوں میں رقصاں وحشت شاہزیب کی حواس گم کیے دے رہی تھی. بات ہی ایسی تھی کہ زبان ساتھ نہ دے رہی تھی. اب بول بھی دو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ بیزار ہوا. بھائی آپ سودا سے شادی کر لیں. ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا. انشرا یونیورسٹی آ رہی تھی، نہ کال ریسیو کر رہی تھی، اور کئی بار گھر جانے پر چوکیدار گیٹ سے ہی واپس یہ کہہ کر دیا کرتا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے. آج یہی بات اس نے جب فری پیریڈ کے دوران کیفے ٹیریا میں بابر کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا، اور اس کی طرح اس کا دھیان بھی انشرا کی نانی کی طرف گیا تھا. یہ خاصی پریشان کن بات ہے. انشرا کبھی بھی اس طرح یونیورسٹی سے غائب نہیں ہوئی، وہ چھٹی نہیں کرتی. وہ بھاپ اڑاتا کپ رکھتا ہوا بولا، اس کی نانو کی طرف سے نہ جانے کیوں طبیعت بے چین سی رہتی ہے، اور اب انشی کا یہاں نہ آنا،
فون کا آف ہونا، گھر میں نہ ملنا کسی بڑے خطرے کی علامت لگ رہا ہے۔ عاقفہ روحان سے لہجے میں گویا ہوئی، تمہارا کیا خیال ہے، انشرا کسی خطرے میں ہو سکتی ہے؟ بابر بے دہانی میں نوفل سے مخاطب ہوا، جو ان کے تفکر و پریشانی سے یکسر بے نیاز برگر کھاتے ہوئے مگن تھا۔ ہاں ہاں ہاں، خطرے میں؟ مجھے امید ہے وہ کسی اور کو الو بنا رہی ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں نوفل بھائی آپ؟ میں نے بتایا نا آپ کو، انشی ایسی نہیں ہے، آپ کو بلیک میل اس کی نانو نے کیا ہے، وہ اس بلیک میلنگ سے ہی بے خبر ہے۔ تم یقین کر سکتی ہو اس بات پر، مجھے یقین نہیں ہے، ان کے اصل چہروں سے میں واقف ہو گیا ہوں۔ اس کی سرد مہری ہنوز تھی۔ اوکے، آپ کی خفگی اپنی جگہ، لیکن معلوم ہو وہ کہاں ہے۔ اس طرح وہ منظر سے کبھی غائب ہونے کی وجہ کوئی اور ہوگی، اس کے لیے میں ہی نہیں ممی اور بابا بھی بے حد فکر مند ہیں۔ آئی ایم سوری عاقفہ، میں یہاں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں، اس نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور چائے پینے لگا۔ ذہن کی اسکرین پر چند دن پہلے کا منظر تازہ ہو گیا، جب وہ اس کے جواب پر پوری شدت سے زمین پر گری تھی اور اس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی نگاہ میں وہ بھی ڈرامہ تھا۔ نوفل، تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی بات تو ضرور ہوئی ہے۔ انشرا سے کسی جھگڑے کے بعد ہی تمہارا ری ایکشن ایسا ہوتا ہے۔ بابر اس کا نفس شناس تھا، چونک کر استفسار کرنے لگا۔ جھگڑا؟ میں اس میں اتنی ایبلٹی ہے جو وہ مجھ سے جھگڑا کرے؟ عاقفہ کے دل کو سخت چوٹ پہنچی تھی۔ وہ جس انداز میں انشرا کا ذکر کر رہا تھا، اس میں بے حد حقارت و توہین پنہاں تھی، گویا وہ کوئی گری ہوئی با اخلاق باختہ لڑکی ہو۔ نوفل بھائی پلیز، آپ انشی کی انسلٹ مت کریں، وہ میری دوست ہے۔ اس کی اصلیت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس کی دوست بن رہی ہو، یہ میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ میں تم کو بہن سمجھتا ہوں۔ وہ ناگواری سے منہ بنا کر گویا ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بے خبر ہے۔ خیر، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے انشرا کہاں اور کس حال میں ہے۔ اگر وہ بے خبری میں اس بڑھیا کی کسی ایسی ویسی پلاننگ کے پھندے میں پھنس گئی تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بابر نے بحث کو سمیٹا۔ بائے بائے، میری تمام نیک تمنائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھتا ہوا استہزائیہ انداز میں ان سے مخاطب ہوا اور کار تیزی سے دوڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ شاہزیب کی بات پر وہ کئی لمحے تک شاکڈ رہ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا، جبکہ وہ مطلبی لہجے میں کہہ رہا تھا، سودا اور آپ کو عمر بھر ساتھ دیکھنے کی خواہش میری ہی نہیں، پپا اور تایا جان کی بھی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں سودا آپ کی شریک حیات بنے۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا سودا کے پپا کی ڈیتھ کے دوسرے دن ہی اچھی آپا نے صوفیہ پھپھو اور سودا کو ان کے ہی گھر سے نکال دیا تھا اور سالوں پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ یہاں آنے لگی ہیں اور اب سودا کو بہو بنانے کی جو رٹ انہوں نے لگائی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی لالچ ضرور ہوگی۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے سرے سے سرے ملا رہا تھا اور وہ کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا تھا۔ بے حد شرمندگی اور سبکی کا احساس دل کو مضطرب کیے دے رہا تھا۔ اپنا لمبا قد اس کے آگے بے حد چھوٹا کمزور لگا۔ وہ اس کے اور سودا کے حوالے سے نیک و خوبصورت خیالات رکھتا تھا، اور وہ کتنی ذہنی پسماندگی اور گراوٹ کا شکار تھا کہ اس کو اور سودا کو دیکھ کر ہمیشہ منفی سوچ اور خیالات کے گرداب میں ہی بھٹکتا رہتا تھا۔ سودا جیسی لڑکی قسمت والوں کو نصیب ملتی ہے، وہ اس دور کی لڑکیوں سے بالکل جدا اور منفرد ہے، با حیا، با وفا، حساس، سادہ۔ میں نے اپنی لائف میں جتنی لڑکیاں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک بھی سودا جیسی نہیں ہے۔ پھر تم خود کیوں اس کو اپنا لائف پارٹنر نہیں بنا رہے؟ اس کو یاد آیا کہ وہ اس کے لیے شجر ممنوع تھی، کوئی کھوئی ہوئی دعا تھی، اس کو پانے کی راہ میں جنت حائل تھی اور جنت سے دستبرداری منظور نہ تھی۔ میں نے جب بھی اس کا تصور کیا، آپ کو ہی اس کے ساتھ کھڑا پایا ہے، میرے دل میں کبھی سودا کے متعلق منفی خیال آیا ہی نہیں۔ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں، برادرانہ محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں بھائیوں کی مانند محبت و اپنائیت تھی۔ یہ خواہش تمہاری محض خواہش ہی رہے گی، خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہشیں حسرت بنتی ہیں یا پھر نوحہ۔ وہ سیدھا بیٹھتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا تھا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گویا کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ کیا کمی ہے سودا میں؟ بات کمی یا زیادتی کی نہیں ہے، آپ کسی دوسری لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، وہ جس ہوا۔ کیا آپ سودا کو پسند نہیں کرتے؟ آہستگی سے گویا ہوا۔ نہیں۔ خاصی دیر بعد سخت آواز ابھری تھی۔ نہیں؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں نہیں، کیا بکواس ہے؟ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر آپ نہیں جا سکتے یہاں سے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ درست نہیں ہے کیا شاہ زیب؟
جو آپ کو لگے میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہ اعتراف آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کریں گے کہ آپ سودا کو پسند نہیں کرتے، پھر میں آپ کو کبھی فورس نہیں کروں گا۔ ہر دم ہنسنے ہنسانے والا شاہ زیب کا یہ نیا روپ تھا جو ذمہ داریوں اور محبت سے لبریز تھا۔ زید کو دنگ کر گیا تھا۔ تم کو احساس ہے تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ سوری، لیکن آپ کو مجھے بتانا ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پتھر کی لکیر کی مانند اپنی جگہ پر اٹل تھا۔ سنو، میری اس لڑکی سے اس وقت سے نفرت کرتا ہوں جب نفرت کے معنی سے بھی نابلد تھا، اور اب میری نفرت کا تعین وقت بھی نہیں کر سکتا۔ جو میں اس سے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس نے بہت دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لفظ جمع کر ادا کیے تھے۔ لہجہ مضبوط تھا اور آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ صرف آنکھیں تھیں جن میں نمی امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ شاہ زیب گمسم کھڑا اس کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا تھا، اس سے بے خبر کہ ناریل کے درخت کے پیچھے عمرانہ بیگم کھڑی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ دراصل زید کو اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ غصے سے وہاں بھری ہوئی آ رہی تھیں، اور وہاں ان کو اس موضوع پر بحث کرتے اور شدت نفرت سے سودا کا ذکر اور اس کا انکار سن کر وہ خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ جدا ہوتا کوئی ہم سے تو ہم آنسو بہاتے تھے، بچھڑ جائے کوئی اب تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے جیسے ہم نہیں ہوتے، سبھی ہوتے ہیں پر اپنی ہی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جو کل تک خود کو آسمان کی وسعتوں میں چمکتا ستارہ سمجھتی آئی تھی، جس کی پرواز ہمیشہ بلندیوں پر رہتی تھی، بہت افضل و اعلیٰ ذات کے تفاخر میں زندگی گزارتی آئی تھی، پھر نامعلوم کیا ہوا تھا، وہ چمکتا دمکتا ستارہ اچانک ہی اپنی تابندگی سے دستبردار ہو کر آسمان کی بلندیوں سے گر کر زمین کے اس حصے میں گرا جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کا وجود غلاظتوں سے اس حد تک اٹا ہوا تھا کہ وہ خود صرف غلاظت ہی بن کر رہ گئی تھی۔ دن کی روشنی اس زمین پر اترتی ہے تو کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کراہت و نفرت سے دور سے گزر جاتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی ہے تو نفرت سے تھوک کر چلا جاتا ہے۔ اس تاریک بدبودار غلاظت سے بھری زمین پر لوگ رات کو آتے ہیں، اپنا گند پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دن کی روشنی میں اجلے ملبوس میں وہاں تھوک کر جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ہی غلاظت سے بھری تاریک زمین کا حصہ تھی۔ بچپن سے نانی ان گنت جھوٹ بولتی آئی تھی، قدم قدم پر فریب و مکاری کے جال میں جکڑتی آئی تھی، بڑے بڑے سنہری اور روپیلے جگمگ کرتے رنگ ڈھنگ خوابوں کی ردا میں ملفوف رکھا تھا۔ کئی اذیت ناک بہلاوے تھے۔ وہ والدین کے ذکر پر کہتی تھی، تمہاری ماں نے میری مرضی کے خلاف کورٹ میرج کی تھی تمہارے باپ سے، اور میں نے اس جرم کی پاداش میں اس سے تعلق ختم کر لیا تھا، اور وہ بھی محبت کے نشے اور جوانی کے خمار میں مجھ سے بغاوت کر کے چلی گئی تھی۔ پھر جب سب تعلقات ختم ہو گئے تھے تو آپ کے پاس میں کیسے آ گئی؟ کسی وقت میں کھلکھلاتے ہوئے اس نے دریافت کیا تھا۔ نانی نے پہلے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہیرے کی طرح چمکدار براؤن آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاتھ میں پکڑے سیب کو وہ مزے سے کھا رہی تھی، اور وہ کشمیری سیب اس کے رخساروں کا ہی تو حصہ محسوس ہو رہے تھے۔ بہت کمینی ہو، دل جلانے میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، وہ بھی اسی طرح مجھے سلگا کر مزے لیتی تھی۔ لیکن جب لڑکیاں ماؤں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہیں اور ان سے اپنے دل کے راز چھپانے لگتی ہیں تو پھر ایسی لڑکیوں کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا ہے۔ پھر والدین کی عزت کو داغدار کر کے گھر سے نکلنے والی لڑکیاں بٹی ہوئی خیرات بن جاتی ہیں، جو کسی کی مٹھی میں آ کر وقتی بھوک مٹانے کا باعث تو بن سکتی ہیں، مگر گھر کی عزت وہ کبھی نہیں بن پاتی۔ نویرا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تمہارے باپ کے پاس جب تک دولت رہی، وہ نویرا کو لے کر ہوٹلوں میں گھومتا رہا، نویرا کو محبت کے جام پلا پلا کر مدہوش کرتا رہا۔ جیب خالی ہوئی پھر محبت و چاہت کے گلاب بھی مرجھاتے چلے گئے، اور وہ گھر والوں کی شرط پر نویرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ نانو آپ تو کہتی تھی میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اچھلی، ارے ہمارے لیے تو وہ منحوس مر ہی گیا نا، اور اسی دکھ میں نویرا چند ہفتوں کے بعد تمہیں جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ارے تم کو کیا ہوا؟ بولتے بولتے وہ اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی جو ایک دم گمسم سی زرد ہو گئی تھی۔ انہوں نے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، کیا ہوا بچہ؟
ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی. میرے بابا زندہ ہیں. آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں. میں کیسے ملوا سکتی ہوں تم کو اس سے؟ وہ نویرہ کو طلاق دینے کے کچھ دنوں بعد ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا. وہ اطمینان سے بولی. سچ کہہ رہی ہیں نانو آپ؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوئی. جھوٹ کہہ رہی ہوں تو جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو. 2 بیٹیاں تھیں میری، نویرہ اور روشن آرا. روشن بھی نویرہ کے نقش قدم پر چلنے والی تھی. نامعلوم کب اور کہاں اس کو ایک ملا بھا گیا اور اس کی لمبی داڑھی میں اس کا دل ایسا الجھا کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھنے پر راضی نہ ہوئی، اور ممکن تھا وہ بھی کورٹ میرج کر کے دفع ہو جاتی کہ اس ملا نے حامی نہ بھری اور 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر کے اس کو لے کر رخصت ہوا تھا، اور گھر سے ہی نہیں پاکستان سے بھی امریکہ لے گیا. اور 20-22 سال بعد بھی پلٹ کر نہیں آئے وہ لوگ. صرف فون پر ہی دعا سلام کرنے کی اجازت ہے. کئی بہروپ تھے ان کے، اور ہر روپ پہلے سے زیادہ بھیانک اور مکروہ. ان کی ذات جھوٹ کا پلندہ تھی، شر و فریب کا ایک جال جو کوئی مکڑی بھی نہ بن سکے. ماں تو اس کی مر گئی تھی. ماں مقدس و پاکیزہ وجود، جس کا تصور ہی دل کو ٹھنڈک اور آنکھوں کو روشنی عطا کرتا ہے، جس کی محبت کو رب کائنات اپنی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں میری محبت 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر ہے. اس عظیم و رحیم پروردگار نے عورت کو کیسا اعلیٰ رتبہ دیا ہے، لیکن اس عورت کا کیا رتبہ جو بیوی نہ بنے اور ماں بن جائے. ہاں، اس جھوٹ کے پلندے سے ایک سچ باہر آیا تھا. وہ نیم اندھیرے کمرے میں آئینے کے آگے بیٹھی اپنا عکس سے باتیں کر رہی تھی. ارے تم ہنس رہی ہو؟ ہاں ہنس لو، مگر میری بات غور سے سنو. سچ ہمیشہ جھوٹ کی اوٹ سے ہی نمودار ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے کسی سیاہ بادل کا ٹکڑا لمحوں کے لیے سورج کو ڈھانپ لیتا ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ قدموں میں گرا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی، اور وہ اپنے عکس سے باتیں کرتے ہوئے کبھی ہنستی تھی اور کبھی روتی تھی. وہ عورت جس کو میں آج تک اپنی ماں سمجھ رہی تھی، وہ ماں نہیں، صرف ایک عورت تھی. ایسی عورت جو اپنے نفس کی پرستش کرتی تھی، جس نے مرد کو محبوب کا حق تو دیا تھا مگر خود جس سے جائز بیوی اور جائز ماں بننے کا حق نہ لے سکی، اور ایک ناجائز بیٹی پیدا کر کے دنیا سدھار گئی. رات زید کے منہ سے سودا کے لیے نفرت بھری باتیں سن کر عمرانہ کی روح تک شانت ہو گئی تھی، وگرنہ ان کو ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ سودا کی خدمت گزاری و تابعداری زید کے دل میں جگہ حاصل نہ کر لے. سگڑ و نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ منموہنی صورت کے علاوہ عجیب سی کشش رکھتی تھی، سادہ پروقار تمکنت. دل ہی دل میں وہ بھی اس سے مرعوب رہتی تھی، اور اگر حالات الٹ ہوتے تو پہلی فرصت میں وہ اس کو اپنی بہو بنا چکی ہوتی کہ اس جیسی پروقار اور شاہانہ رکھ رکھاؤ سے رہنے والی لڑکی زید کے ساتھ سوٹ بھی بہت کرتی. مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ مدثر کی بھانجی تھی، اور بھانجی بھی وہ جو ان کو دل سے عزیز تھی. مدثر سے جڑے ہر رشتے سے ان کو نفرت ہو چکی تھی. وہ ہر رشتے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی. رات کو پہلی فرصت میں وہ فون کر کے رضوانہ کو ایک ایک بات بتاتی چلی گئی. کئی بار بتا چکی تھی. رضوانہ سے عروہ تک ہر بات پہنچ چکی تھی. مائدہ کے کالج سے آنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ رضوانہ کے گھر چلی گئی تھی، جہاں ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال ہوا تھا. یس میری جان، اب وہ دن دور نہیں جب تمہاری اس خوبصورت انگلی میں زید کے نام کی ڈائمنڈ کی انگوٹھی چمک رہی ہوگی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی. رضوانہ بیگم نے بھی تائید کی تھی. افراح اور مائدہ بھی خاصی خوشی کا اظہار کر رہی تھی. ان کی خوشیوں کے برعکس عروہ یقین و بے یقینی کے بھنور میں ڈوب اور ابھر رہی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ زید کے نام کی رنگ میری انگلی میں سج جائے؟ کیا وہ مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ کیا میرا مقدر اس قدر زوراور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا بن جائے؟ اس پر شادی مر کی کیفیت طاری تھی. عجیب خوشی و تعجب تھا. یس مائی چائلڈ، یہ سب ہو سکتا ہے، ہو گیا ہے.
زید نے خود اپنے منہ سے سودا سے بے تحاشا نفرت و اکتاہٹ کا اظہار کیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کا اقرار تو نہیں کیا نا؟ وہ بھی کرے گا میری جان، وقت آنے والا ہے اور دیکھنا تمہارا پلو اسے کسی مضبوط گرہ کی مانند بن جائے گا، یہ دعویٰ ہے میرا۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر پر یقین لہجے میں کہا، اور وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ملازمہ ٹرالی رضوانہ کے روم میں ہی لے آئی تھی اور سرو کرنے لگی تھی۔ تم جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرو، چائے ہم خود لے لیں گے، رضوانہ نے پلیٹ پکڑتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، اور ملازمہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے آج صبح سے ہی زید کی پسندیدہ ڈشز تیار کروانی شروع کر دی تھی۔ میٹھے کا تمام آرڈر میں نے ریسٹورنٹ سے دیا ہے۔ اوہو، داماد کی اتنی آوبھگت ابھی سے شروع کر دی بجیا، واہ! عمرانہ نے دہی بڑے کھاتے ہوئے شوخی سے بہن کو چھیڑا۔ تم نے تو آج تک باقاعدہ رشتہ نہیں دیا، مگر میں نے تمہاری محبت میں اس اہم بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی کہ میں تمہاری ذہنی حالت سے واقف ہوں، وگرنہ کوئی اور ہوتا تو میں اتنی آسانی سے عروہ کا رشتہ دینے والی نہیں تھی کہ عروہ لاکھوں میں ایک ہے اور بڑی جائیداد کی مالک بھی۔ چائے پیتے پیتے رضوانہ نے شکوہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی جائیداد بھی جتا دی تھی۔ عمرانہ کے بولنے سے قبل مائدہ مسکرا کر کہنے لگی، زید بھائی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، مرد بھلا کہاں خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، ان کم مردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جائیداد کی ان کے پاس بھی کوئی کمی نہیں۔ بابا کی جائیداد تو آلریڈی ان کی ہے ہی، تایا جان بھی ان پر اپنی پراپرٹی اپنے نام کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا قسمت والا ہے زید، اب عروہ کی پراپرٹی بھی اس کی ہوگی، اس کی 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گی۔ زید کا دماغ سب سے الگ ہے، باپ کی جائیداد وہ لینے سے انکاری ہے، مونس بھائی کی جائیداد سے جو آمدنی آتی ہے وہ مختلف اداروں کے ٹرسٹ میں جمع کرا دیتا ہے۔ اس کو شروع سے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی عادت ہے، بزنس میں سخت سے سخت پریشانیاں اٹھائیں مگر کسی کے آگے دست دراز نہ کیا، اور آج اس کی راہ سفل ہوئی ہے۔ افرا اور مائدہ ان باتوں میں مصروف دیکھ کر چائے کے مگ لیے گیلری میں آ گئی تھی۔ افرا بے چین ہو رہی تھی اسے جنید کے متعلق جاننے کے لیے۔ اب بھی وہ تم سے ملنے کی حامی نہیں بھر رہا ہے؟ اوف، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی صرف فون کال تک ہی محدود ہے؟ ارے وہ بھی بہت ہی دبو اور احتیاط پسند لڑکا ہے، فون پر بات بہت کم کرتا ہے۔ دراصل اس کو بھائی کا بے حد خوف ہے، بہت ڈرتا ہے وہ بھائی سے، وہ چائے کا سپ لیتی ہوئی بتا رہی تھی۔ دور سورج کی سرخ و زرد کرن آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے چھپ رہی تھی، شام کا گلابی آنچل دھیرے دھیرے سرمئی ہونے لگا تھا۔ جنید سے ملاقات دوسرے کسی شہر میں ہی ممکن ہو سکتی ہے، اس شہر میں ہرگز نہیں۔ بھائی اس کو بھوت کی مانند اپنا پیچھا کرتے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ پھر دیر کیوں کرتی ہو، چند دنوں کے لیے کسی دوسرے شہر چلی جاؤ۔ افرا نے چٹکی بجا کر حل نکالا۔ ہاں بھائی جیسے جانے دیں گے، دوسرے شہر کیا بات کرتی ہو، وہ سخت برا مان کر بولی۔ جب اس کی خاطر موت کو گلے لگا سکتی ہو تو پھر کہیں جانا معمولی بات ہے۔ افرا بھی منہ بنا کر گویا ہوئی۔ تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اور عروہ کے کہنے پر میں نے وہ سب کیا تھا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ افرا کی بدلحاظی اس کو تپا گئی تھی۔ ارے بابا، آگ بگولا کیوں ہو رہی ہو؟ میں ممی کو بولوں گی وہ لاہور جانے کا پروگرام بنائیں، دادی وہیں ہوتی ہیں، کب سے بلا رہی ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے، تم کس طرح جنید کو وہاں ملاقات کے لیے راضی کرتی ہو۔ آنٹی، میں نے اپنا دل آپ کے آگے کھول کر رکھ دیا ہے، آپ کیا جان سے گزر جاؤں جب آپ کو یقین آئے گا کہ میں انشرا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کئی ہفتے گزر گئے تھے، وہ اس کے دیدار سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ جہاں آرا نے مراد کی بھی چھٹی کر دی تھی، خود بھی اس کو گھر آنے سے منع کر چکی تھی، پھر اس کے بار بار پوچھنے پر بھی وجوہات بتانے سے گریزاں تھیں۔ آج تو ان کو فالو کرتا ہوا شاپنگ سینٹر آیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا، انشی ایسی مچھلی ہے جو جل میں آتی ہے نہ ہاتھ میں، آپ خواہ مخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر کہیں تو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں؟ وہ مچھلی ہے جو میرے ہاتھ نہیں آئے گی، میرا مال لوٹ کر ایک عرصے الو بنا کر مجھے گرین سگنل دے رہی ہے۔ وہ
آپ اسے باہر مت ہو. تم سے زیادہ آواز میری اونچی ہوئی تو 1 منٹ میں لوگ تمہیں جوتے مار کر یہاں سے نکالیں گے. وہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر اطمینان سے کولڈ ڈرنک پیتی ہوئی بولی, سوری, آئی ایم ریئلی سوری. اس کو کچھ لمحے لگے خود کو کمپوز کرنے میں آپ کی عزت کرتا آیا ہوں, لیکن انشرا سے جدائی کی بات سن کر میں پاگل ہو جاتا ہوں. میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے ایسی بات کر دی تھی کہ میں خود پر قابو نہیں کر پایا تھا. اس نے صاف گوئی سے مسکراتے ہوئے وضاحت کی. گڈ, ویری گڈ. میں بھی دیکھنا چاہتی تھی آپ انشی سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس قلعے کے حد تک جا سکتے ہیں. جہاں عربی مسکراتی ہوئی شرارتی انداز میں گویا ہوئی, اوہ ہو, بہت بھولی ہیں آپ. پھر آپ نے کیسا پایا مجھے؟ اپنی سوچوں سے بڑھ کر پایا ہے آپ کو. ریلی, آپ کو مذاق تو نہیں کر رہی؟ مذاق تو پہلے کیا تھا, اب تو سچ ہے. وہ رسٹ واچ دیکھتی ہوئی کہنے لگی. انشرا کہاں ہے؟ خاصے دن ہو گئے اس کو دیکھے ہوئے. وہ بالی کے ہمراہ کچھ عرصے کے لیے لندن گئی ہوئی ہے. لندن؟ وہاں کون ہے آپ کا؟ بہن بہنوئی رہتے ہیں وہاں میرے. انہوں نے ہی بلایا ہے ان کو. آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ آپ کی بہن لندن میں بھی رہائش پذیر ہے. کمبخت کہیں کا, میری توقع سے زیادہ چالاک ہے. کسی طرح جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. سوال پر سوال کیے جا رہا ہے. ہوشیار. وہ بے حد غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. ارے یہ کوئی بتانے والی بات ہے بیٹا, کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ اس موضوع پر بات ہوتی. پھر ساری بات یہ ہے کہ انشرا کے علاوہ آپ کسی اور کی بات کرتے کب ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی تھی. انشرا کے نام پہ وہ بھی مسکرانے لگا تھا. ان کو شاپنگ کرانے کے بعد وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں لنچ کرنے آئے تھے اور لنچ کے دوران گفتگو ہو رہی تھی. کب واپسی ہے لندن سے ان کی؟ وہ نیپکن ہٹاتا استفسار کرنے لگا. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی. دراصل طویل عرصے بعد گئی ہیں تو میری بہن جلد جانے کہاں دیں گی. بے فکر رہیں, میں جلد بلانے کی کوشش کروں گی. اور آپ ایسا کریں, کھانا پیک کروا دیں, گھر لے جاؤں گی. وہ ملازمائیں بھی ہیں میرے ساتھ, اکیلی ہوں نا. اس کی استفہامیہ نگاہوں سے گھبرا کر گویا ہوئی. 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا. انشرا گویا کھوئی ہوئی تھی. بابر اور عاکفہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے. کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. موبائل اس کا آف جا رہا تھا. اس کے بنگلے کے گیٹ پر چوکیدار کی جگہ موٹے تالے لگے نے لے لی تھی. آس پاس کسی سے بھی اس کی واقفیت نہیں تھی. کوئی نہیں جانتا تھا وہ لوگ کب اور کہاں گئے ہیں. بابر چند دن فکر مند ہو کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا. گھر پر ممی اور پاپا کے درمیان وہ کئی دنوں تک گفتگو کا موضوع بنی رہی تھی. پھر رفتہ رفتہ اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں سب گم ہو گئے تھے. لیکن عاکفہ کی بے قراری کو کسی پل چین نہ تھا. وہ کسی طرح بھی انشرا کو بھولنے کو تیار نہ تھی. ہر لمحہ ہر پل وہ اس کی یاد میں محو رہتی تھی. بابر کے ہاں سے پھر سے نکاح کرنے پر زور دیا جانے لگا تھا. اس گھر میں بھی کسی کو اعتراض نہ تھا, مگر عاکفہ نے بابر سے نکاح اس شرط پر رکھا تھا کہ نکاح سے قبل انشرا کو ڈھونڈ کر لایا جائے. ناکامی کی صورت میں وہ نکاح سے انکار کر دے گی. محبت کرنا میرے لیے عذاب بن گیا یار. تم سن رہے ہو نا اس کی شرط؟ وہ جھنجھلا کر نوفل سے مخاطب ہوا جو غور سے سن رہا تھا. محبت؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا. جب محبت کی ہے پھر شرطیں بھی پوری کرو. اب میں ان محترمہ کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں؟ معلوم نہیں اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. سوری, یہاں میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. انشرا کے ذکر پر حسب معمول اس کے لہجے میں سرد مہری در آئی تھی. اگر تم کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو. دیکھو یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے. تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا. ابھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے. وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا. انشرا کے گیٹ پر جو چوکیدار ہوتا تھا, اتفاقاً ایک دن میں نے اس کو کوارٹر میں جاتے دیکھا تھا. یقیناً وہ ہی اس کا گھر ہوگا. وہاں جا کر کیا کرو گے تم؟ اس کی خوبصورت آواز میں حیرت نمایاں ہوئی تھی. مجھے یقین ہے وہ انشرا کی گمشدگی کے بارے میں آگاہ ہے, سب جانتا ہے. اس دن عاکفہ کو دیکھ کر جس طرح وہ بیہیو کر رہا تھا مجھے عجیب سا فیل ہوا تھا, لیکن میں نے نوٹس اس لیے نہیں لیا کہ ایک حد تک میں ہی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا. اور اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے. اب تم میرے ساتھ ایک خفیہ پولیس آفیسر کے روپ میں چلو. تم کو اداکاری بھی نہیں کرنی پڑے گی. چہرے سے ایک سخت گیر آفیسر تم ویسے ہی لگتے ہو. محبت تم نے کی ہے اس لیے خواری بھی تم خود ہی اٹھاؤ. میں تمہارے ساتھ کہیں جانے والا نہیں ہوں. کان کھول کر سن لو. پلیز پلیز میرے خاطر
نہیں تو انسانیت کی خاطر میری مدد کر. میں جانتا ہوں انشرا کے بارے میں جو تم جذبات رکھتے ہو، مگر یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو وقت پڑنے پر اس کی جان اور عزت کی بھی پرواہ نہ کریں. ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے. نامعلوم وہ شرمندہ ہوا تھا یا محض اس کے لیکچر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ کچی آبادی کے اس کوارٹر تک چلا آیا تھا جہاں وہ افغانی چوکیدار موجود تھا. پہلے وہ بابر کو دیکھ کر چونکا اور پہچاننے سے انکار کر دیا. بابر نے سخت لہجے میں نوفل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ اندر جاتا ہوا رک گیا. دیکھو لالا، یہ خفیہ پولیس آفیسر ہیں، انشرا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر تم ان کو جو بھی کچھ معلوم ہے سچ بتا دو گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا. بصورت دیگر یہ ابھی تم کو یہاں سے لے جائیں گے اور تمہارے گھر والوں کو تمہاری لاش ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. ایک تو اس کا لہجہ دہشت ناک، دوسرا نوفل کے چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی و خاموشی چوکیدار تھر تھر کانپنے پر مجبور کر گئی. ایک بار اگر بابر پڑھ کر اس کو سہارا نہ دیتا تو گویا وہ گر ہی پڑتا. صاحب ہم کو معاف کر دو. بیگم صاحب نے ہم کو دھمکی دی تھی کہ کسی کو بھی بتایا تو ہم کو جان سے مار دے گا، ہمارا گھر والوں کو بھی. گھبراؤ نہیں، پولیس تمہارے ساتھ ہے. بیگم صاحبہ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا. تم بتاؤ. بابر نے اس بار بہت نرمی سے تسلی دیتے ہوئے کہا. وہ لوگ کہیں نہیں گیا، گھر میں ہی ہے. بڑے گیٹ کو تالا ڈال کر وہ بیرونی دروازے سے آتا جاتا ہے. وہ فر بول رہا تھا. وہ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب فون کی بیل بج اٹھی تھی. دوسری طرف اچھی آپا تھیں جو سودا سے بات کرنے کی خواہش مند تھی. بوا کے ذریعے یہ پیغام وہ اس تک پہنچا چکا تھا. السلام علیکم پھپھو. چند لمحوں بعد سودا کی آواز ابھری تھی. وہ دوسرے کمرے سے ایکسٹینشن فون اٹھا چکا تھا. نامعلوم کون سا تجسس تھا. وعلیکم السلام، میں پھپھو کا بیٹا بات کر رہا ہوں. پیارے میاں کی شوخ آواز نے ایک طرف شرارے تن بدن میں دوڑائے تو دوسری طرف مارے گھبراہٹ کے وہ کچھ نہ کہہ سکی. تمہیں قسم ہے مامی جان کی سودا، جو تم نے لائن ڈسکنیکٹ کی. تیزی سے قسم دی گئی تو گویا یقین تھا کہ ابھی لائن کٹ جائے گی. یہ کیا بےہودگی ہے، میں کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، پھر کیوں آپ ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتے ہیں. سودا کے لہجے میں غصہ و جلال تھا، سخت ناپسندیدگی جھلک رہی تھی. پیار کرتا ہوں تم سے، بکواس بند کریں، شرم نہیں آتی آپ کو. شرم کی کیا بات ہے، فلرٹ نہیں کر رہا، شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ رومانٹک موڈ میں بولا. جب سے چندا نے موبائل میں تمہاری پک دکھائی ہے تب سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میں تمہیں ہی سوچا کرتا تھا، اور جب سے تمہیں دیکھا ہے قسم سے میں دیوانہ ہو گیا ہوں. زوردار آواز کے ساتھ کریڈل پر رکھا گیا فون. یقیناً وہ غصے میں ہوگی. ماں کی قسم کی لاج میں اس نے اس کی اتنی بکواس بھی سن لی تھی. اس نے بھی آہستگی سے ریسیور رکھ دیا. گہرا سناٹا تھا جو رگوں پہ میں کسی جھلسا دینے والے سیال کی مانند آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا. شیم آن یو زید مدثر، یہ کیسے منافقت بھرے راستے پر تم چل پڑے ہو کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. ایک طرف اس سے نفرت کا پرچار کرتے ہو اور دوسری طرف چھپ کر اس کی نگرانی بھی کرتے ہو. کال سنتے ہوئے تمہارے دل نے تمہیں پہلے ہی آگاہی دی تھی کہ وہ کال پیارے میاں کی ہوگی، اور یہاں تم سچے ثابت ہوئے. اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اپنے دل میں چھپی سچائی کا سامنا کرو اور بتاؤ تم سودا سے محبت کرتے ہو. وہ تمہارے دل میں دھڑکن بن کر جیتی ہے، تمہاری سانسوں میں مہکتی ہے. پیارے میاں کے منہ سے اقرار الفت بن کر تم ابھی حسد و غصے سے ادھموئے ہو رہے ہو. پھر سودا کے لبوں سے بے زاری و ناپسندیدگی کے لفظ سن کر تم جی اٹھتے ہو، خوش ہو گئے ہو، گویا تمہاری ملکیت کسی کی ہوتے ہوئے بھی تمہاری بن گئی ہو. زید صاحب، یہ دوہرے معیار کب تک چلاؤ گے؟ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. منافق کبھی کامیاب نہیں ہوتا. دو کشتی میں سوار ڈوب جایا کرتے ہیں منافق لوگ. ضمیر گویا چھڑی پکڑے اس کی مرمت کر رہا تھا. لا حاصل چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو فضول ہی ثابت ہوتی ہے. وہ ہمیشہ کی طرح خود کو سمجھاتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں تائی جان سودا کے آنسو صاف کرتے ہوئے تسلی دے رہی تھی. اس نے آہٹ پر مڑ کر نہیں دیکھا تھا. اس کے ملبوس سے پھوٹتی مہک اس کا تعارف کروا رہی تھی. وہ دوپٹے کی اوٹ میں چہرہ چھپائے چلی گئی. کیا ہوا تائی جان، یہ رو کیوں رہی تھی؟ وہ وہیں بیٹھ گیا.
اچھا ہوا تم آ گئے. سودا کے پاس پیارے میاں کا فون آیا ہے, بہت ہی فضول باتیں کر رہا تھا. ذرا جا کر سمجھاؤ اس کو, اس گھر کی لڑکیاں شرم و حیا ابھی بھی اپنا زیور سمجھتی ہیں. اس نے کیا سمجھ کر ایسی بےہودہ باتیں ہماری بچی سے کی ہیں؟ شادی سے پہلے کوئی حق نہیں ہے اس کو اس طرح کی باتیں کرنے کا. ہماری بیٹیاں بڑی عزت و ناک والی ہیں. ایک پرسکون مسکراہٹ نے اس کے وسیع چہرے کا احاطہ کیا. ٹھیک ہے, میں اس سے خود بات کروں گا, پھر کبھی اس کی کال نہیں آئے گی. آپ ریلیکس ہو جائیں, غصہ تھوک دیں. غصے کی تو بات ہے, ابھی ڈھنگ سے ہم نے اقرار نہیں کیا اور وہ لگے ہیں محبت کی پینگیں لڑانے. غضب خدا کا, ایسی بھی کیا بے حیائی کہ رشتے ناتوں کا کوئی لحاظ ہی نہ رہا. میں مونس صاحب کو سمجھاؤں گی کہ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں. بھلا جو آدمی ابھی سے اتنا بے باک ہے وہ آگے جا کر نہ جانے کیا گل کھلائے گا. زمرد بیگم کو نئے تفکر نے آن گھیرا تھا. وہ بڑی محبت سے ان کو سمجھانے لگا تھا. اس گھر میں ابھی بھی مذہبی اقدار اور مشرقی روایت قائم و دائم تھیں جو آج کل اس ناہنجار دور میں ناپید ہوتی جا رہی تھی. اس کو اس ماحول میں سکون ملتا تھا, جبکہ خالہ رضوانہ کے ماڈرن گھرانے میں اس کا دم گھٹتا تھا. آنٹی انشرا کہاں ہے؟ موبائل پر مووی دیکھتی جہاں آرا نے چونک کر چہرہ اٹھایا اور سامنے کھڑی عاقفہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ غصے اور حیرت ساتھ ساتھ ابھری تھی. تم یہاں کیسے آئی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی لڑکی؟ بیگم صاحبہ یہ میرے پیچھے آئی ہیں اور زبردستی اندر گھس آئی ہیں. ملازمہ نے ڈرے سہمے لہجے میں اپنی صفائی پیش کی. تم سے میں بعد میں نمٹوں گی حرام خور, پہلے اس سے جواب لے لوں. وہ عاقفہ کو قہرآلود نگاہوں سے گھورتی ہوئی کہنے لگی, یہ سب کیا ہے؟ آپ نے انشی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال پوچھنے والی؟ خیریت تمہاری اسی میں ہے, فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور کبھی یہاں کا رخ نہیں کرنا بھول کر بھی. اس کو ہاتھ پکڑ کر وہ دروازے کی طرف لے جاتی ہوئی کہہ رہی تھی, میرا ہاتھ چھوڑے, میں کہیں نہیں جاؤں گی. وہ دھان پان سی لڑکی ان کے بوڑھے جسم کے آگے کمزور پڑ رہی تھی. کیسے نہیں جائے گی؟ تیرا باپ بھی یہاں سے جائے گا. آنٹی مجھے تنہا نہیں سمجھیں, باہر میرے ساتھی ہیں. معمولی سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وہ پولیس اور میڈیا کو کال کر دیں گے. اور ارے یہ پولیس کا روب اور میڈیا کا ڈر کسی اور کو دینا. میں ڈرنے والی نہیں ہوں, بہت دیکھے ہیں ایسے پولیس اور میڈیا والے. وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لے آئی. ملازمہ خوف سے کانپ رہی تھی اور قبل اس کے کہ وہ عاقفہ کو باہر دھکا دیتی ایک آواز ابھری تھی, نانی چھوڑ دیں عاقفہ کو. وہ آواز ایک جاں فضا احساس تھا. انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا تھا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی. عاقفہ اس آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتی چلی آئی تھی. رات ڈھل گئی تھی, سورج چڑھ آیا تھا, لیکن اس گھر میں ابھی بھی رات ٹھہری ہوئی تھی. دھیمی تاریکی نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں سمیٹا ہوا تھا. انشرا کہہ کر رکی نہیں تھی, وہ آگے چلتی جا رہی تھی. عاقفہ اس کو پکار رہی تھی اور وہ تھی کہ مڑ کر دیکھنے کی بھی رودار نہ تھی. انشی کیا ہوا ہے تم کو؟ آخرکار وہ اس کو کمرے میں جانے کے بعد تھام چکی تھی. کچھ بھی نہیں ہوا مجھے, صرف میری ذات منکشف ہوئی ہے مجھ پر. تم اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی ہو, سیل فون تمہارا آف جا رہا ہے, اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بے حد کمزور ہو گئی ہو. کمرے میں بھی نیم اندھیرا تھا اور پورا کمرہ ٹھنڈک و خنک تھا. ہاں کمزور ہو گئی ہوں میں, بے حد کمزور. نافہم لہجہ تھا. یہ ہر طرف اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ روشنی سے ڈر لگنے لگا ہے. اندھیروں سے دوستی ہو گئی ہے. روشنی اچھی نہیں ہوتی, سب کچھ عیاں کر دیتی ہے, ظاہر بھی باطن بھی, ماضی بھی حال بھی, کچھ اس سے چھپا نہیں رہتا. وہ بے ربط بول رہی تھی, دھیمی دھیمی بے جان سی آواز, احساس و تازگی سے مبرہ, جیسے کوئی بے جان روبوٹ رٹے رٹائے جملے بولتا ہے, ہر جذبات و احساسات سے آری. انشی یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ تم تو بالکل بدل کر رہ گئی ہو. عاقفہ مزید ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی. عاقفہ دیکھو, رو نہیں, اب تم جاؤ, پھر پلٹ کر یہاں مت آنا پلیز. اس کے آنسوؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ سرد سپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی اور ساتھ ہی کمرے کا ڈور کھول کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو اس کے آنسوؤں میں اور بھی شدت آ گئی. انشرا ایک بار بتا دو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انشرا مر گئی ٹھیک آج سے 6 ہفتے قبل. انشی پلیز.
وہ کرب سے چیخ اٹھی، جاؤ یہاں سے، آئندہ نہیں آنا، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور ملحقہ کمرے میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ عاقفہ کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا، وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ مان بالی وہاں آ گئی تھی۔ بالی، یہ سب کیا ہے؟ انشی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا گزری ہے اس پر؟ کس نے اس کو اس حالت تک پہنچایا ہے؟ بالی وہاں آئی تو لپک کر اس کے پاس پہنچی اور ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ بالی، یہ سب کیا ہے؟ انشی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا گزری ہے اس پر؟ کس نے اس کو اس حالت تک پہنچایا ہے؟ بالی وہاں آئی تو لپک کر اس کے پاس پہنچی اور ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ انشی کو آپ اس کے حال پر ہی چھوڑ دیجیے اور چلی جائیے۔ بالی کا لہجہ بھی سرد و سپاٹ تھا، وہ بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ سنو، انشی کو تم اس حال پر چھوڑ سکتی ہو، میں نہیں۔ دوست ہوں میں اس کی، کس طرح اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتی۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اذیت سے چلا کر گویا ہوئی۔ تم دوست ہو اس کی؟ یہاں تو خون کے رشتے دھوکہ دے دیتے ہیں، تم دوستی کی بات کرتی ہو؟ بالی، تم کو اللہ کا واسطہ سب سچ سچ بتا دو جو ہوا ہے۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ لڑکی، تو گئی نہیں ابھی تک یہاں سے؟ بڑی ڈھیٹ ہے۔ اسی دم جہاں آرا تیوری چڑھاتی وہاں داخل ہوئی تھی۔ ماسی، غصہ مت کرو، جا رہی ہے یہ، ابھی میں خود چھوڑ کر آتی ہوں۔ بالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکالنے سے قبل کوئی سرگوشی کی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، ماحول نے تاریکی کی چادر اوڑھ لی تھی، ہر سو ایک مہیب سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ جہاں آرا وال کلاک کی طرف بے چینی سے دیکھ رہی تھی اور سوئیاں نصف رات کا وقت بتا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پہ اضطراب تھا، وہ کبھی بیٹھتی تو کبھی دبے قدموں سے ٹہلنا شروع کر دیتی۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے اندر بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جو خاموش کھڑا تھا، اور ابھی وہ فون کی طرف بڑھی رہی تھی کہ دروازے پر مخصوص انداز میں دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز ان کے اندر توانائی کی لہر بن کر دوڑی تھی۔ کہاں مر گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی، کہا بھی تھا اندھیرے میں ہی کام کرنا ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی اندر آنے والے سراج پر برسی تھی، لہجہ دھیما ہی تھا۔ ارے آپا، بھڑکتی کیوں ہو؟ رستے میں گاڑی کو چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا، گاڑی خراب بھی ہو گئی، بس اس میں ہی کچھ ٹائم لگ گیا۔ وہ کھسیا کر گویا ہوا، لو آتے ہی کیسی منحوس خبر سنا دی تو نے؟ اتنا لمبا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا اب تیرے سر پہ بیٹھ کر ہوگا؟ وہ غصے سے کلس کر کہہ رہی تھی۔ او ہو آپا، تمہاری بڑی خراب عادت ہے، اپنے آگے کسی کی سنتی ہی نہیں ہو۔ گاڑی ٹھیک کرانے میں ہی اتنا ٹائم لگ گیا، اور بے فکر رہو، ابھی رات باقی ہے، ہم تاریکی میں ہی نکل جائیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا ہمیں۔ یہ بتاؤ، انشرا کو بے ہوشی والی دوا دی یہ اچھی طرح نا؟ اگر ہوش آ گیا تو ہمارا حشر کر کے رکھ دے گی وہ۔ ہاں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ملا کر دی ہے، بالی اور انشی کو میں نے ہوا بھی نہیں لگنے دی ذرا سی۔ وہ آگے چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپا تمہاری جلد بازی نے سارا کام خراب کر ڈالا ہے۔ میں کہہ رہا تھا اس امیر زادے سے پیسے ابھی نہیں بٹورو، کچھ ٹائم صبر کر لو، مگر تم تو اپنے آگے کسی کی سنتی ہی کب ہو۔ دیکھ لو انجام، آج اپنی جلد بازی کا چوروں کی طرح رات کو یہاں سے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ سراج، میں پہلے ہی انشی کی حالت کی وجہ سے پریشان ہوں، تو میرا اور دماغ خراب نہیں کر۔ مجھے معلوم نہ تھا وہ میری باتوں کا اتنا اثر لے گی کہ پاگل ہی ہو جائے گی۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی، پہلے ہی کہتا تھا اس کو اپنے رنگ میں آہستہ آہستہ ڈھلنے کی صحیح کرو۔ بتاؤ کہ وہ کیچڑ میں کھلنے والا پھول ہے، آنگن میں مہکنے والا گلاب نہیں۔ ایسے پھول گلوں کا ہار نہیں بنتے، ان کو کیچڑ میں کھل کر کیچڑ میں ہی مرجھانا ہوتا ہے۔ اچھا چپ کر، ساتھ لائے بندوں سے پہلے سامان رکھوا، پھر انشی کو اٹھانا ہے، میں اتنے میں بالی کو سنبھالتی ہوں۔ وہ ایک طرف رکھے بیگز کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ بالی کی آنکھ کسی عجیب سے احساس کے تحت کھلی تھی۔ پہلے تو غنودگی میں کچھ محسوس ہی نہ ہوا، پھر جلد ہی وہ بیداری کی حالت میں آئی تو دیکھا وہ بڑی گاڑی میں محو سفر تھی۔ ایک برق سی اس کے اندر دوڑی تھی۔ انشرا اس کے برابر میں بیٹھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سراج ماما کا ڈرائیور کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے پہلو میں ماسی بیٹھی تھی۔ ماسی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس شہر کی ہوا انشی کو راس نہیں آئی، یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چوروں کی طرح جانے کا کیا مقصد ہے؟ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک گاڑی نے ان کا رستہ روک لیا تھا۔ سراج کو مجبوراً گاڑی روکنی پڑی تھی۔